نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مال خرچ کرنے کے فضائل۔ آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ سورہ بقرہ آیت 219۔ ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو۔ فائدہ: یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جتنی اپنی ضرورت ہو اس کے موافق رکھ کر جو زائد ہو وہ خرچ کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ سے جو بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہے اس کو تو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تو اس کو روک کر رکھے، یہ تیرے لیے برا ہے۔ اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے عیال میں ہیں، اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے ہو یعنی لینے کے لیے پھیلا ہوا ہو۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس توشہ زائد ہو وہ ایسے شخص کو توشہ دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے یہ بات فرمائی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال میں حق ہی نہیں ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اور کمال کا درجہ ہے بھی یہی کہ آدمی کی اپنی واقعی ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے۔ بعض علماء نے عفو کا ترجمہ سہل کا کیا ہے، یعنی جتنا آسانی سے خرچ کر سکے اس کو خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرے کا حق ضائع ہونے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ بعض آدمی اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑا خیرات کرنے کو ارشاد فرمایا۔ بہت سے کپڑے چندے میں جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 کپڑے ان صحاب کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی، اور لوگوں نے صدقے کا مال دیا، تو ان صحاب نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقے میں دے دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ قرآن پاک میں اپنی احتیاج کے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو بشاشت سے برداشت کر سکتے ہوں، اور ان کے دلوں میں واقعی طور پر آخرت کی اہمیت دنیا پر غالب آ گئی ہو۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔